اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ اسی شام کو عمران اور فیاض جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی لڑکی بھی موجود تھی اور اس نے اس وقت بھی سیاہ رنگ کی اینک لگا رکھی تھی۔ عمران بار بار اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ فیاض کبھی کبھی رابعہ کی نظر بچا کر اسے گھونڈنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب آ گئے اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی تکلیف ہوئی آپ کو؟ فیاض بولا۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں ایاز کے متعلق مزید معلومات چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں اس کے خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی اعزت سے مل سکوں۔ افسوس کہ میں اس کی بابت کچھ نہ بتا سکوں گا، جج صاحب نے کہا۔ بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، حالانکہ ہم گہرے دوست تھے۔ کیا آپ یہ بھی نہ بتا سکیں گے کہ وہ باشندہ کہاں کا تھا؟ افسوس میں یہ بھی نہیں جانتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ انگلینڈ میں۔ فیاض بے اختیار چونک پڑا، لیکن عمران بالکل ٹھس بیٹھا رہا۔ اس کی حالت میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ کب کی بات ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 30 سال پہلے کی، اور یہ ملاقات بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آکسفورڈ میں قانون پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ایک ہنگامے میں پھنس گیا جس کی وجہ 100% غلط فہمی تھی۔ اب سے 30 سال پہلے کا لندن نفرت انگیز تھا، انتہائی نفرت انگیز۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کے ایک ہوٹل پر ایک سائن بورڈ تھا جس پر تحریر تھا، ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال ایسے ماحول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انجام ظاہر ہی ہے۔ وہ ایک ریسٹوران تھا جہاں ایک انگریز سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ علاقہ ایسٹ اینڈ کا تھا جہاں زیادہ تر جنگلی ہی رہا کرتے تھے، آج بھی جنگلی ہی رہتے ہیں، انتہائی غیر مہذب لوگ جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اوہو، میں خواہ مخواہ بات کو طوالت دے رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ہی کسی طرح جان بچا کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک آدمی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایاز تھا۔ اسی دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور اس روپ میں دیکھا کہ آج تک متحیر ہوں۔ وہ مجمع جو مجھے مار ڈالنے پر تل گیا تھا، ایاز کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بھیڑوں کے گلے میں کوئی بھیڑیا گھس آیا ہو۔ بعد کو معلوم ہوا کہ ایاز اس علاقے کے بااثر لوگوں میں سے تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ ہمارے تعلقات بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، لیکن میں اس کے متعلق کبھی کچھ نہ جان سکا۔ وہ ہندوستانی ہی تھا، لیکن مجھے یہاں تک بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس صوبے یا شہر کا باشندہ تھا۔ جج صاحب نے خاموش ہو کر ان کی طرف سگار کیس بڑھایا۔ عمران خاموش بیٹھا چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فیاض زبردستی کسی بیوقوف کو پکڑ لایا ہو۔ بیوقوف ہی نہیں بلکہ ایسا آدمی جو ان کی گفتگو ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ فیاض نے کئی بار اسے کنکھیوں سے دیکھا بھی، لیکن خاموش ہی رہا۔ شکریہ، فیاض نے سگار لیتے ہوئے کہا اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، جی یہ نہیں پیتے۔ اس پر بھی عمران نے اپنی چھت سے نظریں نہ ہٹائیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو۔ دیکھا، جج صاحب نے بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ بولے۔ اچانک عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر اللہ کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منہ چلاتا ہوا ان دونوں کو احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بند ہی رہے تو بہتر ہے، مگر شاید عمران چہرہ شناسی کا بھی ماہر تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحے اس نے بکنا شروع کر دیا۔ ہاں صاحب، اچھے لوگ تو بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں۔ ایاز صاحب تو ولی اللہ تھے۔ چرخ کچھ رفتار و نان جہار کب کسی کو، غالب کا شعر ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ عمران شعر سناتا، فیاض بول پڑا، جی ہاں، قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افواہ ہے۔ بھائی یہ بات تو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی، سنا میں نے بھی ہے، جج صاحب بولے۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے ملا بھی تھا، انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت پر اسرار ضرور تھی مگر ان معنوں میں نہیں۔ اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبر کی مجاوری کرتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، عمران تڑ سے بولا۔ جج صاحب پھر اسے گھورنے لگے لیکن اس بار انہوں نے اس سے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ قبر کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے پر قابض رہے گا؟ فیاض نے جج سے پوچھا۔ جی ہاں، قطعی، جج صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کریں، اس عمارت سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر کے کسی فرد نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا۔ کبھی کوئی ادھر گیا بھی نہیں ہوگا، فیاض نے کہا۔
بھائی کیوں نہیں، شروع میں تو سبھی کو اس کو دیکھنے کا اشتیاق تھا، ظاہر ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی۔ ایاز صاحب کے جنازے پر نور کی بارش ہوئی تھی؟ عمران نے پھر ٹکڑا لگایا۔ مجھے پتا نہیں، جج صاحب بیزاری سے بولے، میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمارت آسیب زدہ ہے، فیاض نے کہا۔ ہو سکتا ہے، کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ معاف کیجیے گا، فیاض اٹھتا ہوا بولا، آپ کو بہت تکلیف دی، مگر معاملہ ہی ایسا ہے۔ فیاض اور عمران باہر نکلے۔ فیاض اس پر جھلایا ہوا تھا، باہر آتے ہی برس پڑا۔ تم ہر جگہ اپنے گدھے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں۔ عمران بولا، کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوبہ یک چشم 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کیوں بور کرتے ہو، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر مجھے کیا، میں خود ہی پوچھ لوں گا، عمران نے کہا۔ سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ وہ میرا رقیب ہے۔ ہوگا تو میں کیا کروں؟ کسی طرح پتہ لگاؤ کہ آج کل وہ کہاں ہے، میرا وقت برباد نہ کرو۔ فیاض جھنجھلا گیا۔ تب پھر تم بھی وہیں جاؤ جہاں شیطان قیامت کے دن جائے گا، عمران نے کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جج صاحب کے گیراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس سلیم، عمران کھنکار کر بولا، شاید ہمارا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ او جی ہاں جی ہاں جی، رابعہ جلدی سے بولی، کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ شوق سے آئیے۔ رابعہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کہاں اتریے گا؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھئے تو میں اترنا ہی نہ چاہوں گا۔ رابعہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس وقت اس نے ایک مصنوعی آنکھ لگا رکھی تھی، اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی۔ فیاض کی بیوی نے اسے عمران کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کیا آپ کچھ ناراض ہیں؟ عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ جی؟ رابعہ چونک پڑی۔ نہیں تو؟ پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے خواہ مخواہ غصہ دلا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ نہیں دلایا۔ تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے، عمران نے کہا۔ ویسے میں اگر کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں۔ رابعہ پھر ہنسنے لگی۔ کیجئے کوشش، اس نے کہا۔ اچھا تو آپ شاید یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ناممکن ہے، عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں، مجھے غصہ کبھی نہیں آتا۔ اچھا تو سنبھلیے، عمران نے اس طرح کہا جیسے ایک شمشیر زن کسی دوسرے شمشیر زن کو للکارتا ہوا کسی گھٹیا سی فلم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ کچھ بور سی ہونے لگی تھی۔ آپ 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھیں؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ جی؟ رابعہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہو اسٹیئرنگ سنبھالیے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، عمران بولا۔ دیکھیے میں نے آپ کو غصہ دلا دیا۔ پھر اس نے ایک زوردار خیخا لگایا اور اپنی ران پیٹنے لگا۔ رابعہ کی سانس پھولنے لگی تھی اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہوگا۔ آپ کہاں اتریں گے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ آپ سے مطلب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دیکھا آ گیا غصہ۔ ویسے یہ بات بہت اہم ہے، اگر پولیس کے کانوں تک پہنچی تو زحمت ہوگی۔ ممکن ہے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکوں جس کی بنا پر پولیس سوال ہی نہ اٹھائے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں یہ بھی نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھی، عمران نے پھر کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، رابعہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اوہو تو رکیے، کیفے نبراسکا نزدیک ہی ہے۔ کچھ آگے چل کر رابعہ نے کار کھڑی کر دی اور وہ دونوں اتر کر فٹ پاتھ پر سے گزرتے ہوئے کیفے نبراسکا میں چلے گئے۔ عمران نے ایک خالی گوشہ منتخب کیا اور وہ بیٹھ گئے۔ چائے سے پہلے عمران نے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کے لیے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ واپسی میں کنجی اس کے پاس رہ گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ کس کے پاس؟ رابعہ پھر چونک پڑی۔ فکر نہ کیجیے، مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اپنا صحیح نام اور پتہ ہرگز نہ بتایا ہوگا، اور کنجی واپس کر دینے کے بعد سے اب تک ملا بھی نہ ہوگا۔ رابعہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، پھر اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھیں؟ اب سے 2 ماہ بیشتر۔ کہاں ملا تھا؟ ایک تقریب میں، مجھے یاد نہیں کہ کس نے تعارف کرایا تھا۔ تقریب کہاں تھی؟ شاید سر جہانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا۔ اوہو، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی؟ 15 کی شام کو، اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی، عمران نے کہا۔ رابعہ بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ اس کی حالت باز کے پنجے میں پھنسی ہوئی کسی ننھی منی چڑیا سے مشابہ تھی۔
15 کے دن بھر کنجی اس کے پاس ہی رہی. اس نے اس کی ایک نقل تیار کرا کے کنجی آپ کو واپس کر دی. اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملا. غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی. وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے، جعفریہ ہوٹل میں قیام پذیر ہے، لیکن پرسوں میں وہاں گئی تھی. وہ خاموش ہو گئی. اس پر عمران نے سر ہلا کر کہا، اور آپ کو وہاں معلوم ہوا کہ اس نام کا کوئی آدمی کبھی وہاں ٹھہرا ہی نہیں تھا؟ جی ہاں، رابعہ سر جھکا کر بولی. آپ سے اس کی دوستی کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے اس عمارت کی کنجی حاصل کر لے. میں گھر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں. 2 منٹ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا. آپ کی زیادہ تر ملاقاتیں کہاں ہوئی تھیں؟ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں. لیڈی جہانگیر سے اس کے تعلقات کیسے تھے؟ لیڈی جہانگیر؟ رابعہ چڑ کر بولی. آخر ان معاملات میں آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں ملتے دیکھا. شکریہ. اب میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا. ظاہر ہے کہ اس نے نام بھی صحیح نہ بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کا حلیہ بتا سکیں تو مشکور ہوں گا. رابعہ کو بتانا ہی پڑا، لیکن وہ بہت زیادہ مغموم تھی اور ساتھ ہی ساتھ خائف بھی. لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن.